بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة العاديات مكية وهي 11 آية بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ سورۃ العادیات مکی سورت ہے اور اس سورت کی 11 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپ کر۔ فالموریات قدحا، پھر آگ سلگانے والے جھاڑ کر۔ فالمغیرات صبحا، پھر غارت ڈالنے والے صبح کو۔ فأثرن به نقعا، پھر اٹھانے والے اس میں گرد۔ فوسطن به جمعا، پھر گھس جانے والے اس وقت فوج میں۔ ان الانسان لربه لکنود، بے شک آدمی اپنے رب کا ناشکر ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ آدمی اس کام کو سامنے دیکھتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور آدمی محبت پر مال کی بہت پختہ ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا نہیں جانتا وہ وقت کہ کریدا جائے جو کچھ قبروں میں ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور تحقیق ہوئے جو کچھ کے جیوں میں ہے۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کے رب کو ان کی اس دن سب خبر ہے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر پتھر پر تاپ مار کر آگ جھاڑتے ہیں، پھر صبح کے وقت تاپ تاراج کرتے ہیں، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، پھر اس وقت دشمنوں کی جماعت میں جا گھستے ہیں۔ مراد اس سے لڑائی کے گھوڑے ہیں، جہاد ہو یا غیر جہاد۔ عرب چونکہ حرب و ضرب اور جنگ کے عادی تھے، جس کے لیے گھوڑے پالتے تھے، ان کی مناسبت سے ان جنگی گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ آگے جواب قسم ہے کہ بے شک کافر آدمی اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر ہے، اور اس کو خود بھی اس کی خبر ہے۔ کبھی ابتداء ہی اور کبھی کچھ غور کے بعد اپنی ناشکری کا احساس کر لیتا ہے، اور وہ مال کی محبت میں بڑا مضبوط ہے، یعنی اس کی ناشکری کا سبب ہے۔ آگے حب مال اور ناشکری پر وعید بیان کی، یعنی کیا اس کو وہ وقت معلوم نہیں جب زندہ کیے جائیں گے جتنے مردے قبروں میں ہیں، اور ظاہر ہو جائے گا جو کچھ دلوں میں ہے۔ بے شک ان کا پروردگار ان کے حال سے اس روز پورا آگاہ ہے اور مناسب جزا دے گا۔ حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اگر اس وقت کی پوری خبر ہوتی اور آخرت کا حال مستحضر ہوتا تو اپنی ناشکری اور محبت مال سے باز آ جاتا۔ سورہ عادیات
حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت جابر اور حضرت حسن بصری، حضرت عکرمہ، حضرت عطا رحمہ اللہ کے نزدیک مکی سورت ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت انس، حضرت امام مالک اور حضرت قتادہ کے نزدیک مدنی سورت ہے۔ یعنی سورت کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ ایک طرف کچھ صحابہ اور علماء کی جماعت ہے جو اس کو مکی کہتے ہیں، اور دوسری طرف بھی کچھ صحابہ بھی ہیں اور علماء کرام بھی ہیں وہ اس کو مدنی کہتے ہیں۔ اس صورت میں حق تعالیٰ نے جنگی گھوڑوں کے کچھ خاص حالات و صفات کا ذکر فرمایا اور ان کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یہ بات تو قرآن میں بار بار معلوم ہو چکی ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے مختلف چیزوں کی قسم کھا کر خاص واقعات اور احکام بیان فرمائے ہیں اور فرماتے ہیں۔ یہ حق تعالیٰ کی خصوصیت ہے، انسان کے لیے کسی مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو مخلوق کی قسم کھاتے ہیں، بہت ساری چیزوں کی اللہ نے قسمیں کھائی ہے تو یہ اللہ تو کھا لیتے ہیں، لیکن بندہ کوئی کسی مخلوق کی کسی چیز کی قسم کھائے اللہ کے علاوہ تو بندے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات شروع میں بتائی تھی کہ مدنی سورت کسے کہتے ہیں اور مکی کسے کہتے ہیں۔ جو سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اس کو مکی سورت کہا جاتا ہے، جو سورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی اس کو مدنی سورت کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم چونکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونا شروع ہوا تھا، واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر تنہائی میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، وہی آپ کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر کے آپ کو کہا کہ پڑھو۔ آپ نے فرمایا مانا بھی قارئ کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو اس فرشتے نے آپ کو زور سے پکڑ کر کے دبایا اور چھوڑ کر کے کہا کہ پڑھو۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس کے بعد پھر زور سے پکڑ کر کے دبایا، پھر چھوڑ کر کے کہا کہ پڑھو۔ آپ نے فرمایا کہ پڑھا ہوا نہیں ہوں، 3 مرتبہ اسی طرح دبایا اور تیسری مرتبہ پھر پڑھ کر کے بتایا پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ 5 آیتیں اس وقت نازل ہوئی تھی، تو یہاں سے قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا۔ اس کے بعد 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی کے اندر رہے، اور جب آپ کی عمر 53 سال ہو گئی، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی اور 13 سال یہ مکی زندگی کے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے۔ تو مدینہ منورہ جو آپ تشریف لے گئے اس واقعے سے ہجرت کہا جاتا ہے۔ تو ہجرت کے بعد جو قرآن کریم نازل ہوا وہ قرآن مدنی ہے، اور جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا وہ مکی کہلاتا ہے۔ تو یہ سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی یا ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اس سلسلے میں صحابہ کرام کی رائے الگ الگ ہے۔ یہ مطلب ہے۔ تو بیان یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی خاص واقعات اور احکام بیان فرماتے ہوئے قسم کھائی ہے۔ یہ حق تعالیٰ ہی کی خصوصیت ہے، بندے کے لیے کسی مخلوق کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے، اور قسم کھانے کا مقصد عام قسموں کی طرح اپنی بات کو محقق اور یقینی بتلانا ہے۔ اور یہ بات بھی پہلے آ چکی ہے کہ قرآن کریم جس چیز کی قسم کھا کر کوئی مضمون بیان فرماتا ہے تو اس چیز کو اس مضمون کے ثبوت میں دخل ہوتا ہے، یعنی اس سے مناسبت ہوتی ہے، اور یہ چیز گویا اس مضمون کی شہادت اور گواہی ہوتی ہے۔ یہاں جنگی گھوڑوں کی سخت خدمات کا ذکر گویا اس کی شہادت میں لایا گیا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔
تشریح اور وضاحت اس کی یہ ہے کہ گھوڑوں کے اور خصوصاً جنگی گھوڑوں کے حالات پر نظر ڈالیے کہ وہ میدان جنگ میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کیسی کیسی سخت خدمات انسان کے حکم و اشارے کے تابع انجام دیتے ہیں۔ حالانکہ انسان نے ان گھوڑوں کو پیدا نہیں کیا، ان کو جو گھاس دانا انسان دیتا ہے وہ بھی اس کا پیدا کیا ہوا نہیں، اس کا کام صرف اتنا ہے کہ خدا کے پیدا کیے ہوئے رزق کو ان تک پہنچانے کا ایک واسطہ بنتا ہے۔ اب گھوڑوں کو دیکھیے کہ وہ انسان کے اتنے سے احسان کو کیسا پہچانتا اور مانتا ہے کہ اس کے ادنا اشارے پر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اور سخت سے سخت مشقت برداشت کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل انسان کو دیکھو کہ جس کو ایک حقیر قطرے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کو مختلف کاموں کی قوت بخشی، عقل و شعور دیا، ان کے کھانے پینے کی ہر چیز پیدا فرمائی اور اس کی تمام ضروریات کو اس قدر آسان کر کے اس تک پہنچا دیا کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، مگر وہ ان تمام اکمل و اعلیٰ احسانات کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ تو یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے۔ اب اس صورت میں جو الفاظ ہیں ان الفاظ کے کچھ معنی سن لیجیے۔ شروع میں ہے والعادیات ضبحا۔ عادیات یہ ادون سے بنا ہے جس کے معنی دوڑنے کے ہیں، اور ضبحا جو ضبحن سے بنا ہے وہ خاص آواز جو گھوڑے کے دوڑنے کے وقت اس کے سینے سے نکلتی ہے، جس کا ترجمہ ہانپنے سے کیا گیا ہے۔ اور موریات یہ ایراؤن سے مشتق ہے جس کے معنی آگ نکالنے کے ہیں، جیسے چکماق کو مار کر یا ماچس کو سمجھ لیجیے آپ کہ ماچس کی تلی کو ماچس پر رگڑ کر کے آگ روشن کی جاتی ہے، تو اسی کو کہا جاتا ہے ایراؤن۔ اور گھوڑے جس وقت سرپٹ دوڑتے ہیں تو ان کے پیر جب پتھر پر لگتے ہیں تو اس سے بھی آگ نکلتی ہے، اسی کو اللہ نے فرمایا موریات، وہ آگ نکالنے والے ہیں۔ قدحا قدحن کے معنی ٹاپ مارنے کے ہیں۔ پتھریلی زمین پر جب گھوڑا تیزی سے دوڑے، خصوصاً جب کہ اس کے پاؤں میں لوہے کی کھڑیاں لگی ہو تو ٹکراؤ سے آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں۔ مغیرات یہ اغارتن سے بنا ہے، اس کے معنی ہے حملہ کرنے اور چھاپا مارنے کے۔ صبح کے وقت کی تخصیص بیان عادت کے طور پر ہے، یعنی یہاں فالموریاتی قدحا فالمغیراتی صبح، جو صبح کا تذکرہ کیا ہے یہ عادت کو بیان کرنے کے لیے، چونکہ حملہ کرنے والے عام طور سے صبح کے وقت ہی حملہ کیا کرتے تھے۔ اثرنا یہ اشارتن سے مشتق ہے غبار اڑانے کے معنی میں، اور نقل غبار کو کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ گھوڑے میدان میں اس تیزی سے دوڑتے ہیں کہ ان کے گروں سے، ان کے سموں سے غبار اڑ کر چھا جاتا ہے۔ خصوصاً صبح کے وقت میں غبار اڑنا زیادہ سرعت اور تیزی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ صبح کے وقت اوس پڑی رہتی ہے، غبار اتنا آسانی سے نہیں اڑتا۔ گھوڑے زیادہ تیزی سے دوڑیں گے اگر تب ہی غبار اڑے گی، تو زیادہ تیزی کی طرف اس میں اشارہ ہے، کیونکہ یہ وقت عادتاً غبار اڑنے کا نہیں، کسی سخت دوڑ ہی سے اس وقت غبار اڑ سکتا ہے۔ فوسطن به جمعا، یعنی یہ دشمن کی صفوں میں بے خوف و خطر گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربه لکنود، کنود کے معنی میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ شخص جو مصائب کو یاد رکھے اور نعمتوں کو بھول جائے اس کو کنود کہا جاتا ہے۔ یعنی
جو عیش و آرام مل رہا ہے، جو نعمتیں مل رہی ہے، وہ تو سب بھول گئے. تھوڑی سی تکلیف پہنچ گئی بس وہ یاد ہے کہ ہائے میں مر گیا، ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا. جو اتنی نعمتیں ہیں ان کو آدمی بھول جائے، اسی کو کہا جاتا ہے کنود. اور ابو بکر واسطی نے فرمایا جو اللہ کی نعمتوں کو اس کی معصیتوں میں خرچ کرے وہ کنود ہے. یعنی اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو بجائے اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرنے کے اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے اس کو کنود کہا جاتا ہے. اور امام ترمذی نے فرمایا کہ جو شخص نعمت کو دیکھے اور منعم یعنی نعمت دینے والے کو نہ دیکھے وہ کنود ہے. ان سب اقوال کا حاصل نعمت کی ناشکری کرنا ہے، اس لیے کنود کا ترجمہ ناشکرا کیا گیا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. خیر کے لفظی معنی ہر بھلائی کے ہیں. عرب میں مال کو بھی لفظ خیر سے تعبیر کرتے تھے، گویا مال بھلائی ہی بھلائی ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہے. حالانکہ در حقیقت بعض مال انسان کو ہزاروں مصیبتوں میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں. آخرت میں تو ہر مال حرام کا یہی انجام ہے. کبھی کبھی دنیا میں بھی مال انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے، مگر عرب کے محاورے کے مطابق اس آیت میں مال کو خیر سے تعبیر کر دیا گیا. جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ان ترک خیرا للوصیہ، یہاں بھی خیر سے مراد مال ہے. آیت مذکورہ میں گھوڑوں کی قسم کھا کر انسان کے متعلق دو باتیں کہی گئی ہے. ایک یہ کہ وہ ناشکرا ہے، مصیبتوں تکلیفوں کو یاد رکھتا ہے، نعمتوں اور احسانات کو بھول جاتا ہے. دوسرے یہ کہ وہ مال کی محبت میں شدید ہے. یہ دونوں باتیں شرعاً و عقلاً مذموم ہیں، یعنی بری ہے دونوں باتیں. ان میں انسان کو ان مذموم خصلتوں پر متنبع کرنا مقصود ہے. ناشکری کا مذموم ہونا تو بالکل ظاہر ہے، یعنی ناشکری کرنا یہ بری بات ہے، یہ تو ظاہر ہے، ہر آدمی جانتا ہے. مال کی محبت کو جو مذموم اور برا قرار دیا گیا، حالانکہ وہ انسانی ضروریات کا مدار ہے اور اس کے کسب و اکتساب کو شریعت نے صرف حلال ہی نہیں بلکہ بقدر ضرورت فرض قرار دیا ہے. یعنی مال کمانا یہ صرف انسان کی ضرورت ہی نہیں بلکہ شریعت نے انسان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے بقدر مال کمانا فرض قرار دیا ہے. تو مال کی محبت کا مضمون ہونا یا تو وصف شدت کے اعتبار سے ہے کہ مال کی محبت میں ایسا مغلوب ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے بھی غافل ہو جائے اور حلال و حرام کی پرواہ نہ رہے، اور یا اس لیے کہ مال کا کسب و اکتساب، مال کا کمانا اور حاصل کرنا اور بقدر ضرورت جمع کرنا تو برا نہیں بلکہ فرض ہے، مگر محبت اس کی بھی بری ہے کیونکہ محبت کا تعلق دل سے ہے. اس کا حاصل یہ ہے کہ مال کو بقدر ضرورت حاصل کرنا اور اس سے کام لینا تو ایک فریضہ اور محمود ہے، لیکن دل میں اس کی محبت ہونا پھر بھی مذموم اور برا ہی ہے. جیسا انسان پیشاب پاخانے کی ضرورت کو پورا بھی کرتا ہے، اس کا اہتمام بھی کرتا ہے، مگر اس کے دل میں محبت نہیں ہوتی. بیماری میں دوا بھی پیتا ہے، آپریشن بھی کراتا ہے، مگر دل میں ان چیزوں کی محبت نہیں ہوتی بلکہ بدرجۂ مجبوری کرتا ہے. اسی طرح اللہ کے نزدیک مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ بقدر ضرورت مال کو حاصل بھی کرے، اس کی حفاظت بھی کرے اور مواقع ضرورت میں اس سے کام بھی لے، مگر دل اس کے ساتھ مشغول نہ ہو، دل میں نہ سمائے. جیسا کہ مولانا رومی نے بڑے بلیغ انداز میں فرمایا آب اندر زیر کشتی کشتی است، آب در کشتی ہلاک کشتی است. یعنی پانی جب تک کشتی کے نیچے رہے تو کشتی کا مددگار ہے، کشتی اس کے اندر چلتی رہتی ہے، مگر یہی پانی جب کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو لے ڈوبتا ہے. اسی طرح مال جب تک دل کی کشتی کے ارد گرد رہے تو مفید ہے، جب دل کے اندر گھس گیا تو ہلاکت ہے.
آخر صورت میں انسان کی ان دو مذموم خصلتوں پر آخرت کی وعید سنائی ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا اس غافل انسان کو اس کی خبر نہیں کہ قیامت کے روز جب کہ مردے قبروں سے زندہ کر کے اٹھا لیے جائیں گے تو اور دلوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی سب کھل کر سامنے آ جائیں گی. اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ رب العالمین ان سب کے سب حالات سے باخبر ہے، تو اس کے مطابق جزا سزا دے گے. اس لیے عقل مند کا کام یہ ہے کہ ناشکری سے باز آ جائے اور مال کی محبت میں ایسا مغلوب نہ ہو کہ اچھے برے کی تمیز نہ رہے. اس آیت میں یہ دو مذموم خصلتیں مطلق انسان سے بیان کی گئی ہیں. حالانکہ انسان میں انبیاء اور اولیاء اور بہت سے صلاحہ نیک بندے ایسے ہیں جو ان مذموم خصلتوں سے پاک اور شکر گزار بندے ہوتے ہیں. مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالنے کے لیے تیار رہتے ہیں، حرام مال سے بچتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں مطلقاً عام انسان کے لیے یہ خصلت بیان کی ہے. وجہ یہ ہے کہ مطلق انسان کی طرف ان مذموم خصلتوں کی نسبت اس لیے کر دی گئی کہ اکثر انسان ایسے ہی ہے، اس سے سب کا ایسا ہونا لازم نہیں آتا. اسی لیے بعض حضرات نے اس آیت میں انسان سے مراد کافر لیا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے خلاصے تفسیر میں ایسا ہی بیان کیا ہے. اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ دو مذموم خصلتیں دراصل کافر کی ہیں. اسی مسلمان میں بھی خدا نخواستہ پائی جائے تو اسے فکر کرنی چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ قسمیں کھا کر کے یہ دو باتیں بیان کی ہے کہ انسان ناشکرا ہے اور مال کی محبت اس کے دل میں بڑی مضبوط بسی ہوئی ہے. تو یہ خصلتیں کافر کی ہیں. مسلمان کے اندر اگر یہ خصلتیں ہو تو اس کو اس کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی فکر نصیب فرمائے اور باری تعالی ان مذموم اور بری خصلتوں سے ہم سب کو پاک فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.